الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ انما فاطمہ السلام علیکم. معصومہ زفشہ میم فاطمہ کلثوم فیروز فاطمہ گلفشہ فاطمہ ہنا میم آغا نہال نکھات روحی میم مونیس اور شمشاد فاطمہ اور شیشمہ میم. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ افنان آپ ٹھیک ہیں؟ جی علی عباس. ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی آداب اسلامی میں حسد کے بارے میں. بتایا تھا کہ حسد کتنی خطرناک اور کتنی ہلاک کر دینے والی ایک بیماری ہے، اخلاقی روحانی بیماری ہے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے آہستہ آہستہ جب روح بیمار شروع ہونی ہوتی ہے، اندر سے انسان بیمار ہو تو آہستہ آہستہ وہ باہر بھی بیمار ہونے لگتا ہے، جسمانی طور پہ بھی. کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حاسد کیسے بیمار ہونے لگتا ہے؟ حاسد ہمیشہ جب دوسرے کی ترقی سے جتنی جو لوگ ترقی کرتے ہیں اتنا وہ جلتا جاتا ہے، بھنتا جاتا ہے، اپنے اندر سے کوڑھتا جاتا ہے، اداس رہنے لگتا ہے، مایوس رہنے لگتا ہے. پھر ایسے رہتے رہتے وہ ظاہری مریض بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بڑی ان بیماریوں میں سے ہے جس کا اثر دونوں پہ ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی. بتائے تھے حسد کے کچھ مراتب بتائے تھے، آپ کو یاد ہو تو، کہ حسد کے 4 مراتب ہیں. ایک مرتبہ حسد کا یہ ہے کہ جب حاسد جو ہے وہ دوسروں کی نعمت چھن جانے کی آرزو تو کرتا ہے مگر اسے اپنے لیے ضرورت نہیں ہے، اسے وہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے مل جائے، بس یہ ہے کہ اس سے چھن جائے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ حسد کا یہ ہے کہ حاسد یہ خواہش کرے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن کے مجھے مل جائے، وہ عہدہ اس پہ جو ہے مجھے مل جائے، جو چیز. ایک مرتبہ حسد کا یہ ہے. حسد کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ اپنے لیے خود اس چیز کی تمنا نہ کرے کہ اس کی چیز مجھے مل جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے، لیکن اگر مجھے نہ ملے تو اس سے بھی چھن جائے. ایک مرتبہ یہ ہے. یہ تینوں حسد کے مرتبے حسد ہیں، برے ہیں، گناہ ہیں. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ اپنے لیے اس جیسی نعمت کا خواہش مند ہو، وہ نعمت جیسی اس پہ ہے ایسی نعمت، وہ نعمت نہیں جو اس پہ ہے بلکہ اس جیسی. اگر اس پہ مثلا BMW کار ہے تو مجھے بھی BMW کار مل جائے، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بقا کی تمنا بھی رکھے کہ اس پہ باقی رہے. مثلا اگر اس کے 100 نمبر آئے ہیں، اس کے 90 نمبر آئے ہیں امتحان میں، 90% نمبر آئے ہیں اس کے امتحان میں، تو میں بھی محنت کر کے اس سے زیادہ لاؤں، لیکن یہ تمنا نہ کرے کہ اس کے کم ہو جائے یا وہ فیل ہو جائے. نہیں. اب ظاہر سی بات ہے آپ کو اس سے پتہ ہی لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کوئی حسد نہیں ہے کہ فلاں انسان نے اس بار 95% نمبر لایا امتحان میں تو میں اس بار اس سے زیادہ لاؤں گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے کم آ جائیں. نہیں، اس کے بھی آئے لیکن میں محنت کر کے اس سے. اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ حسد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو غبطہ اور حسد کے بارے میں؟ جی جناب. کوئی نہیں بولتا ہے، بتائیے. لہذا غبطے کے بارے میں کہا ہے، معصوم کی حدیث تھی امام کی کہ المؤمن یغبط ولا، مومن غبطہ کرتا ہے حسد نہیں کرتا، اور منافق حسد کرتا ہے غبطہ. لہذا مومن غبطہ کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے. اب یہاں سے بات شروع ہوگی کہ حسد کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے، حسد کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے. حسد قرآن مجید کی روشنی میں. ٹھیک ہے. نمبر 1، خداوند عالم نے حسد کو شیطان کے تباہ کرنے والے اور ہلاک کر دینے والے وسوسوں کے برابر قرار دیا ہے کہ حسد شیطان کے ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے وسوسے جیسا ہے. جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، جیسا کہ خداوند عالم نے پیغمبر اکرم سے خطاب کیا ہے، کہا ہے قل، اے رسول کہہ دو، اعوذ برب الفلق،
میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، صبح کو خلق کرنے والے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور ومن شر غاسق اذا وقب، وہ رات کے شر جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اذا وقب جب اندھیرا چھا جاتا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گنڈے پھونکنے والی شریر عورتوں سے پناہ چاہتا ہوں، تعویذ گنڈے پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات، اور ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر اس کے حاسد کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو حسد کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ نے دیکھیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے بارے میں دیکھیے، کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جب بھی کوئی نظر، تعویذ، گنڈے، کوئی جادو ٹونا، ایسی کوئی بات آتی ہے تو ان دونوں کو خوب تلاوت کیا کریں، کیونکہ یہ اسی کے لیے دیکھیں قل اعوذ برب ومن شر النفاثات فی العقد، وہ عورتیں جو گنڈے پھونکتی ہیں ان سے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی۔ لہذا دیکھیے یہاں کیا کہا، ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ تمام مخلوقات کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا، خدا نے رسول سے خطاب کر کے کہا کہ اسی کے آپ ایسا کہیے۔ اسی طرح خداوند عالم نے دوسروں کی نعمتوں کی تمنا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی جو نعمتیں اللہ نے جو دوسروں کو نعمتیں دی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، بتاؤ اسے اتنا مل گیا، یہ تو کوئی نیک کام بھی نہیں کرتا، اور یہ تو اتنا پیسہ دے دیا، تو یہ پتہ ہے کیا ہے، یہ گویا کہ آپ کو اللہ پہ اعتراض ہے، گویا کہ ہمیں اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ ظلم کیا کہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، اسے دے دیا، تو کیا اللہ سے زیادہ جانتے ہیں ہم؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو کیا اللہ سے زیادہ جانتے ہیں ہم کہ کسے دینا چاہیے کسے نہیں دینا چاہیے؟ اگر کسی کو دیا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا مصلحت رہی ہوگی کہ وہ مثلا مومن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنا مالدار ہے، نہ نمازی ہے، نہ پرہیزگار ہے، پھر بھی کروڑ پتی ہے، نہ خدا کو نہیں مانتا پھر بھی کروڑ پتی ہے جی۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ کس کس کو دے دیتا ہے؟ تو یہ ہم اس پر اعتراض نہیں کر رہے، ہم اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کی عدالت پہ ہم انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا مصلحت ہو، اللہ نے اسے یہیں دے دیا دنیا میں، آپ کے لیے آخرت میں بچا کے رکھا ہو، اور آخرت کا ملا ہوا سب کچھ ہے۔ آئیے، جو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر نیکی کرے گا کوئی، اس کا بھی اجر دیا جائے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی بھی سزا دی جائے گی۔ تو ہم کیسے زندگی بھر اگر مصیبتیں میں کاٹتے ہیں اپنی زندگی، تو ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں جبکہ ذرہ برابر بھی ہم کو ہر چیز، ذرہ برابر چیز کا بھی ہمیں اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا؟ تو کیا ہم خدا کے عدالت پر یا خدا کی باتوں پر نعوذ باللہ شک کر رہے ہیں؟ لہذا خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں، دوسروں کی نعمتوں کی تمنا نہ کرو، ہر ایک کا حصہ مخصوص ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے لا تتمنوا، تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جو کچھ خداوند عالم نے کچھ کو دیا ہے، کچھ کو چھوڑ کر للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ واسأل اللہ، آپ اس پہ اعتراض کرنے کے بجائے کہ اللہ نے اسے دے دیا، آپ اللہ سے سوال کریے نا، واسأل اللہ من فضل، اللہ سے اس کے فضل مانگیے، اللہ سے کہیے اللہ ہم پر بھی فضل فرما، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسے پتا ہے کہاں پہ کب کیا کرنا ہے۔ لہذا اگر ہمیں ایک باس ٹائم کہتے ہیں نا، وہ بتائیے اس کو اتنا مل گیا ہو تو اللہ تک کو نہیں مانتا، وہ خدا کو بھی نہیں مانتا، اور یہ ہے وہ ہے، آپ اس پہ یہ بات کہنے کے بجائے اللہ سے کہنے پر پروردگار ہم تیرے فضل کے طلبگار ہیں، ہم پہ فضل فرما، اور خبردار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دے دیا ہے اس کی تمنا اور آرزو نہ کرنا کہ اس کی تمنا تم کرنے لگو، یہ حسد
مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، وہ بے شک ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حسد یہ کہ اس کو اتنا مل گیا اس کو، یہ حسد ہے، یہ حسد نہ کرو بھائی، اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اللہ سے سوال کیجئے۔ یا دوسرے مقام پر خداوند عالم نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں خطاب فرمایا ہے، لا تمودن عینیک، اپنی آنکھوں کو کیا کہتے ہیں، نگاہ گڑا کے دیکھنا، آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا ہے، جسے اپنی لوکل زبان میں کیا کہتے ہیں، آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا جی۔ لا تمودن عینیک، اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، کس چیز کی طرف، الی ما متعنا به ازواجا منہن، جی وہ ہم نے جو کفار کو، منہم یعنی کافروں کی طرف اشارہ ہے، ہم نے جو کافروں کو کچھ نعمتیں عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہیں گڑا کے نہ دیکھنا۔ لہذا آپ ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمتیں دنیاوی عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ایک اور روایت میں، ایک اور آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حسد کی بنا پر ہی اہل کتاب مسلمانوں کو ان کے دین سے پلٹا برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، انہیں حسد ہے بھائی۔ آخری رسول کے بارے میں جب پیشن گوئیاں پہلے ہو چکی تھی کہ آئیں گے، احمد ہوگا، ان کا نام یہ ہوگا، یہ خصوصیات ہوں گی، تو عرب میں یہودیوں کا کیا کام تھا؟ کچھ بھی نہیں، کہاں سے آئے؟ وہاں سے آ کے یہاں بس گئے، انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ آئیں گے، انہیں پیشن گوئیوں میں بتایا گیا، تو یہ انتظار میں تھے کہ یہاں آئیں گے تو ہم، کیونکہ بنی اسرائیل تھے، ہاں یہاں آئیں گے، مگر انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں جو آئیں گے تو ہم یہاں آ کے بسیں گے، یہاں بس جاتے ہیں، وہ ہماری نسل میں سے آئیں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے تو یہی لوگ دشمن بن گئے۔ بچپن میں آپ کو بہانے سے آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے۔ یہودی آج تک دشمن ہے اسلام کے، کیوں؟ حسد کی بنا پر، انہیں یہ لگتا ہے بس نبی ہمارے میں ہی ہونا چاہیے جی۔ لہٰذا اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ حسد کی بنا پر ہی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ کافر بنا دیں، جیسا کہ ارشاد ہے ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا دیں، کفار کی طرف، کفر کی طرف تمہیں پلٹا دے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا ہی؟ کیوں چاہتے ہیں ایسا کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد دین سے کیوں پلٹانا چاہتے ہیں تمہیں؟ حسدن من عند انفسہم، جو حسد ان کے پاس ہے ان کے اندر، من بعد ما تبین لهم الحق، حق واضح اور آشکار ہونے کے باوجود ان کے اندر پتہ ہے کیا حق ہے، اس کے باوجود یہ حسد جو ان کے دلوں میں ہے اس کی وجہ سے یہ تمہیں تمہارے دینوں سے پلٹانا چاہتے ہیں کفر کی طرف۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کافر بنا لیں، وہ تم سے حسد رکھتے ہیں، ورنہ حق ان پر بالکل واضح اور روشن ہے۔ یہ قرآن مجید میں حسد کے بارے میں۔ اب روایات میں حاسد اور حسد کے بارے میں کیا ہے؟ حاسد اور حسد روایات کی روشنی میں، روایات کیا کہتی ہیں حاسد اور انہیں کیا کہتی ہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حاسد اور حسد کے بارے میں روایات کیا کہتی ہیں، اس کے لیے چلیے اس کے بارے میں ٹھیک ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے فرمایا، کیا فرمایا خدا نے؟ اے ابن عمران، اے عمران کے بیٹے، لوگوں کو جو نعمتیں میں نے اپنے فضل و کرم سے دی ہیں ان پر ان سے حسد نہ کرنا، اور اپنی نگاہیں ان پر نہ جمائے رہنا، اور اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگا دینا، کیونکہ حاسد میری نعمتوں سے ناراض ہے۔ حاسد جو حسد کرتا ہے اسے نعمت ملنے سے کہ اس کے پاس اتنا کیوں، اتنا، وہ اللہ کی نعمتوں سے ناراض ہے، گویا کہ حاسد اللہ کی نعمتوں سے ناراض ہے، اور میں نے جو کچھ اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے وہ اس سے روکنے والا ہے۔ حاسد اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سے ناراض ہے، گویا کہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی آجا۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا، رسول اکرم نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟
الا لا تعادوا نعم اللہ، یاد رکھو خدا کی نعمتوں سے دشمنی نہ رکھنا، خدا کی نعمتوں سے دشمنی نہ رکھنا۔ تو بھائی لوگوں نے سوال کیا، سوال رائٹ سی بات ہے، من الذی یعادی نعم اللہ، یا رسول اللہ کون ہے جو اللہ کی نعمتوں سے دشمنی رکھتا ہے؟ یا رسول اللہ بھلا کوئی خدا کی نعمتوں کا بھی دشمن ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذین یحسدون، ہاں یہ لوگ جو حسد کرتے ہیں وہ ہیں جو اللہ کی سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی رکھتے ہیں یہ لوگ۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی ہاں۔ تو حاسد جو ہے وہ گویا اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ سے ناراض ہے، اللہ کی نعمتوں کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ حسد کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ مولا کائنات کے کچھ اقوال ہیں حسد کے بارے میں، دیکھیں آپ۔ الحسد مرض لا یواسی، حسد وہ بیماری ہے جس میں سکون ناممکن ہے، سکون نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ الحسد حبس الروح، حسد روح کا قید خانہ ہے، حسد روح کا قید خانہ ہے۔ حسد جو کرتا ہے آپ خود دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، وہ روح گھٹن سی رہنے لگتی ہے، کتنی کیا چیز رہنے لگتی ہے، گھٹن سی رہنے لگتی ہے۔ تو مولا کائنات یہی فرماتا ہے کہ حسد روح کا قید خانہ ہے۔ یا الحسد شر الامراض، سب سے بھیانک بیماری کون سی ہے، سب سے خطرناک بیماری ہے حسد، الحسد شر الامراض، سب سے خطرناک بیماری۔ یا رأس الرذائل الحسد، برائیوں کا سرچشمہ ہی حسد ہے، برائیاں یہیں سے نکلتی ہیں حسد سے۔ یا الحسد مطیۃ التعب، حسد رنج و مشکلات کی سواری ہے، رنج اور مصیبتیں رہتی ہیں انسان کے اوپر۔ جی جی ہاں۔ یا ثمرۃ الحسد شقاء الدنیا والآخرہ، شقاء الدنیا والآخرہ، دیکھیے حسد دنیا اور آخرت کی شقاوت ہے، حسد کا نتیجہ ثمر کیا ہے، دنیا اور آخرت کی شقاوت، انسان بدبخت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حاسد کے بارے میں بھی مولا کائنات کے، یہ تو حسد کے بارے میں تھا، حاسد کے بارے میں بھی مولا جو حسد کرتا ہے اس شخص کے بارے میں بھی بہت قیمتی ارشادات ہیں آپ کے، جیسے من ترک الحسد کانت لہ المحبۃ عند الناس، جو حسد کو ترک کر دے گا وہ لوگوں کے دلوں میں محبوب بن جائے گا، جو حسد کو ترک کر دے گا۔ اگر شکاوت کا کیا مطلب ہے؟ بدبختی، 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 جی دنیا میں بھی بدبخت ہے اور آخرت میں بھی بدبخت۔ ٹھیک ہے، یا الحسود کثیر الحسرات متضاعف السیئات، جی زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، حسود زیادہ حسد کرنے والا، جو زیادہ حسد کرتا ہے اس کی حسرتیں زیادہ ہوتی ہیں اور برائیاں کئی گنا ہو جاتی ہیں، جی اور برائیاں کئی گنا ہو جاتی ہیں۔ چلیے، الحسود لا یسود، حاسد کبھی سکھ نہیں پا سکتا، سکھ نہیں پا سکتا حاسد۔ یا الحاسد ہمیشہ بیمار وہ رہے گا، ٹینشن میں، ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا حاسد، کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ الحاسد لا یشفیہ الا زوال النعمہ، حاسد کو چین ہی نہیں ملتا جب تک وہ نعمت زائل نہ ہو جائے، جب تک نعمت چھن نہ جائے، جب تک نعمت چھن نہ جائے۔ الحاسد یفرح بالشر ویغتم بالسرور، حاسد دوسروں کی برائی سے خوش ہوتا ہے، حاسد دوسروں کی برائی سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی خوشی میں غمگین ہوتا ہے۔ الحاسد یفرح بالشر، کیا جب دوسروں کی جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ غمزدہ ہوتا ہے، اور جب سب لوگ غمزدہ ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے، دوسروں کی برائی سے یہ خوش ہوتا ہے۔ اور الحاسد یرا ان زوال النعمت عمن یحسدہ نعمت علیہ، حاسد یہ سوچتا ہے کہ جس سے اسے حسد ہے اس کی نعمت چھن جانا ہی اس کی ایک نعمت ہے،
اس کے لیے ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے. آئیے، حاسد یہ خیال کرتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کی نعمت اس سے چھین جائے، یہی حاسد کے لیے ایک نعمت ہے. یا الحاسد یظہر ودہ، الحاسد یظہر ودہ فی اقوالہ، حاسد زبان سے محبت ظاہر کرتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے. ویخفی بغضہ، اور اپنے بغض کو چھپا کے رکھتا ہے. فی افعالہ، اپنے کرتوت کے ذریعے سے چھپاتا ہے. فلہ اسم الصدیق وصفۃ العدو، لہذا نام تو اس کا دوست ہے لیکن اس کے اندر صفت دشمنوں والی ہے. حاسد زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور اپنے کرتوت کے ذریعے سے اپنا بغض چھپائے رکھتا ہے. اس کا نام تو دوستوں میں ہوتا ہے مگر عادتیں دشمنوں والی ہیں. چلیے. بئس الرفیق الحسود، سب سے برا دوست وہ ہے جو بہت زیادہ حسد کرنے والا ہے. جی لا تحاسدوا فإن الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. جی کما کیا کہا؟ حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ جی آپ. حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. حسد نہ کرو کیونکہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. یا الحسد یمیت الایمان فی القلب کما یمیت الماء الثلج، حسد دل سے ایمان کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی برف کو ختم کر دیتا ہے. آپ پانی میں برف ڈالیے جی ختم کر دے گا پانی اسے. جی. ایسے ہی حسد ایمان کو ختم کر دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسد کے متعلق یہ فرمایا لیست للبخیل راحت، بخیل کے لیے کوئی سکون راحت نہیں ہے. ولا للحسود لذت، اور حاسد کے لیے کوئی لذت نہیں ہے. بخیل کے لیے راحت نہیں ہے اور حاسد کے لیے کوئی لذت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے آئیے. بخیل کے لیے کوئی راحت نہیں اور حاسد کے لیے کوئی لذت نہیں. چلیے. الحاسد مضر بنفسه قبل ان يضر بالمحسود، حاسد مضر بنفسه، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. قبل ان يضر بالمحسود، اس سے پہلے کہ وہ حسد جس سے کر رہا ہے اسے نقصان پہنچائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. کا ابلیس، جیسے ابلیس جی جناب آدم کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا. کیا؟ اورثا بحسدہ لنفسہ اللعنہ، اپنے حسد کی وجہ سے اپنے آپ کو لعنت کا مستحق بنا لیا اور آدم کو پیغمبری کا راستہ فراہم کر دیا، ان کی پیغمبر بنوا دیا، انہیں پیغمبر بنا دیا خود. جی ٹھیک ہے. آئیے. حاسد دوسروں کو ضرر پہنچانے سے پہلے اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے ابلیس نے اپنے حسد کی بنا پر اپنے لیے لعنت کا انتظام کر لیا اور جناب آدم کے لیے پیغمبری کا راستہ فراہم قرار دیا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اصول الکفر ثلاثۃ، کفر کی 3 بنیادیں ہیں، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.